بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 9 منٹ کی میڈیا ٹاک نے اور 6-7 بیانات نے پورے 120 دن کی محنت ضائع کر دی۔ سارا دن ٹی وی میں ٹکرز چلتے رہے، جی سربراہ پی ٹی آئی نے یہ بیان دیا اور اچانک پیمرا کو یاد آتا ہے یار یہ تو ہماری ساری محنت پہ پانی پھر رہا ہے۔ جلدی سے فون کیا جاتا ہے تمام ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹرز کو اور کہا جاتا ہے خبردار، کوئی بیان جو عمران خان نے دیا ہے وہ نہیں چلے گا۔ لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، ان کے سارے نیریٹو جو اتنے دنوں سے وہ بنا رہے تھے، اتنے دنوں سے عمران خان کی مخالفت میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ عمران خان نے اپنے چند بیانات سے بالکل ختم کر دیا۔ لیکن بلی کھسیائی ہوئی تھی، اور سننے میں آیا ہوگا جب بلی نیچے گر رہی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے پنجے مارتی ہے، بس کہ کہیں کوئی مل جائے، کوئی آسرا مل جائے وہ کر لے، تو وہ پنجے ماری ہے۔ تو ابھی جو بلی ہے نا ہماری، جو کھسیائی ہوئی ہے اور اوپر سے گر رہی ہے، وہ مار رہی ہے بری طریقے سے پنجے۔ اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو عدت والا کیس تھا عمران خان اور بشرا بی بی کا، جس میں خاور مانیکا کے نوکر صاحب آئے ہیں کرولا میں اتر کر، جس کی نمبر پلیٹ کافی چرچا میں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نمبر پلیٹ کیا ہے، الاٹ کس پر ہوئی تھی، وہ پوری ڈیٹیلز جی آپ نے دیکھ لی ہوں گی تو صاف کہانی پتہ چل جاتی ہے کہ ان کو کون لایا تھا، کس کی گاڑی سے وہ اترے تھے۔ اور جو وہ بیان انہوں نے دیا، اس بیان کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ اخلاقیات کو آپ نے پھینک دیا ہے کوڑے کے ڈھیر میں۔ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم نے کیوں یہ سرزمین، یہ خطہ لیا تھا؟ کیونکہ ہم کہتے تھے ہم انگریزوں کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک آزاد قوم کی طرح رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی اسلامک ویلیوز کو پریکٹس کر سکیں۔ تو جی یہ عملی نمونہ ہے ہمارا کہ ہم کس طرح اسلامک ویلیوز کو پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم انگریزوں کے غلام نہیں ہیں۔ عمران خان جس نے کہا کہ سائفر والے کیس میں جو ہے ہمیں دھمکی دی گئی تو کیا ہم کوئی غلام ہیں جو ہم انگریزوں کی غلامی کریں، ان کی بات مانی۔ ایک شخص ہے جو انگریزوں کی غلامی، جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا اس سے انکار کر رہا ہے نا، مقصد یہ تھا کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی نہیں کرنی، وہ بھی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے ہم نے انگریزوں کی غلامی نہیں کری۔ تو ایسا شخص جو مقصد کے ساتھ ہے پاکستان کے، جو اس نظریے کے ساتھ ہے جس نظریے سے پاکستان بنا تھا، اس کا بیان آپ ٹی وی میں نہیں چلا رہے ہو، لیکن وہ بیان جو کہ اسلامک ویلیوز کے اگینسٹ جاتا ہے وہ دھڑا دھڑ ٹی وی کی زینت بن رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے ٹی وی چینل میں لکھ دینا چاہتا تھا کہ اب جو یہ ٹی وی چینلز ہیں نا جتنے، یہ صرف بالغوں کے لیے ہیں، 18+ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے نیچے پلیز نہ دیکھیے۔ تو وہ جو ہماری ساری اسلامک ویلیوز تھی وہ کوڑے کا ڈھیر بنتی جا رہی ہیں۔ اور آج جو بیان دیا گیا ہے اس سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان یا بشرا بی بی کو کوئی فرق پڑے گا، لیکن جنہوں نے یہ بیان دیا، دلوایا، جس طریقے سے بھی یہ ہوا، ساری انگلیاں ان کے اوپر ہی اٹھیں گی کہ ہم کس ضلالت میں گرتے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ پاکستانی سیاست میں جب ان کو کچھ نہیں ملتا نا اپنے لیے، ان کے پاس کو لگتا ہے کہ اب راہ کوئی بھی نہیں ہے جس سے ہم جیت سکے، تو وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے، بلکہ گھٹیا ترین ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں نا آپ کو ریفرنس دیتی ہوں، چلو یاد کرتے ہیں، مطلب ایک بات نکلتی ہے نا تو کہانی تو جسے کہتے ہیں نا تاریخ ہے نا، وہ پھر خود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو چلیں تاریخ میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ایک ایوب خان کی کمپین تھی اگینسٹ فاطمہ جناح، جس کا اقتباس شجاع نواز نے لکھا تھا، کراس سورڈز بائی شجاع نواز۔ اس کا یہ اقتباس میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایکسپرٹس، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح ایوب خان نے دوسری دفعہ پاور کے لیے فاطمہ جناح پر، جو کہ اس ملک کے بانی، مطلب فاؤنڈر آف پاکستان، دی گریٹ قائد اعظم کی بہن کی، ان کی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، اور کس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے تھے، کس طرح کی گھٹیا کمپین ان کے خلاف کی تھی، یہاں تک کہ یہ تک سوال کیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے شادی کیوں نہیں کی، تو اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ اللہ معافی دے، مطلب ہم وہی کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں صرف کوڑے کا ڈھیر رہ گیا بھائی۔ میں دیکھتی ہوں، اور جب میں اب ہسٹری بھی پڑھنے لگے ہیں، شاید ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، ہم نے اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھی تھی۔ یہ کریڈٹ یہاں پہ میں عمران خان کو دوں گا کہ جس طرح اس نے ہم جیسے لوگوں کو بھی تاریخ پڑھنے پر لگا دیا، چیزوں کو سمجھنے پر لگا دیا ہے۔ تو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو پھر سر پیٹنے کا جی چاہتا ہے کہ یار 75 سالوں سے ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی اور ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے۔ اگر ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے، اس وقت بول رہے ہوتے، تو شاید آج یہ حال پاکستان کا نہ ہوتا۔ تو اس میں یار وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے جو اس کا ہے کہ کراس سورڈز میں شجاع نواز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک گھٹیا
کردار کشی کی کہ ایون کہ ان کے بھائی کے ساتھ گندے تعلقات تک کا الزام لگا دیا. مطلب یہ لوگ اس حد تک فاطمہ جناح کو ہرانے میں چلے گئے. لیکن ذلیل کون ہوا آخر میں؟ ذلالت کس کے حصے میں آئی؟ تاریخ کس کو صحیح اور کس کو ذلیل کر رہی ہے؟ تو یہ لوگ جو یہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ بھول چکے ہیں کہ تاریخ نے انہی کو ذلیل کرنا ہے. جس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی جائے گی. فاطمہ جناح کو کوئی بھی پاکستان کا شخص غلط نہیں کہہ رہا, ان کی کردار کشی نہیں کی جا رہی, لیکن جس نے کردار کشی کی تھی, جس نے یہ اسکرپٹ لکھا تھا, آج بھی وہ تاریخ میں ذلیل ہو رہا ہے, خوار ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. مطلب سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے, اور اسپیشلی یہ جو نواز شریف کی سیاست ہے وہ تو عورتوں سے شروع ہوتی ہے اور عورتوں پر ختم ہو جاتی ہے. مطلب آپ نواز شریف یا اس کی پارٹی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جس کی اپنی بیٹی کے پاس گندی ویڈیوز ہیں اور اسے پتا ہے کہ گندی ویڈیوز میری بچی کے پاس ہے. تو جو اپنی بیٹی کا لحاظ نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کی ماں بہن یا بیٹی کا لحاظ رکھے گا. وہ جو کہ آپ نے خود دیکھ لیا. اب فاطمہ جناح بے نظیر کے ساتھ انہوں نے کیا, اور فاطمہ جناح ان سے بھی مطلب ان کا کیا کیلیبر تھا اور وہ کس کی بہن تھی. جب انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو باقی تو پھر کوئی بھی کس کھیت کی مولی ہوتا ہے. تو پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ماؤں بہنوں کو بیچ میں لیا ہے. ہم نوکروں سے ان پر گندے الزامات لگا رہے ہیں, لیکن اس کا یقین مانے حاصل کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو وہ بیان دیا ہے اس میں خود اتنے وہ اختلافات ہیں نا, ایک بیان دوسرے بیان سے نہیں ملتا ہے, اور عجیب قسم کا. مطلب یہ صرف آپ میڈیا ٹاک کے لیے یا میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے تو لے سکتے ہو, یا اپنی سیاست کے لیے شاید چند ایک آدھ ووٹ ادھر ادھر کر سکتے ہو, لیکن عدالت میں یہ اڑ جانا ہے کیونکہ اس کی کوئی بھی نہیں ہے, اس میں اتنے فلاز ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. جی ہم نے سننے میں آئے کہ الیکشن کمیشن کو 17 ارب اور مل گئے. 10 ارب پہلے مل چکے تھے, تو یعنی کہ 27 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ جی الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے پیسے مل چکے ہیں. اور ابھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ابھی پولیس کی بھی کمی ہے, ہمیں تو فوج بھی چاہیے, ہمیں رینجرز بھی چاہیے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ پلیز ہمیں 3 دن کے اندر اندر بتا دیجئے کہ انتظامات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. لیکن جی ہماری فوج اور ہماری پولیس کے انتظامات الیکشن میں کے لیے تو بعد میں آئیں گے. پہلے آج پھر پشاور میں دھماکہ ہو گیا, کون جواب دے اس کا؟ آپ گلگت بلتستان میں اسکول کے بچوں پر جو ہے لاٹھی چارج کر رہے ہو, کیوں اپنے مستقبل کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہو؟ نقصان آپ کا ہوگا. کل کو یہ مستقبل ہے, یہ مستقبل اپنے دل میں آپ کے لیے نفرتیں لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو کیا بنے گا آپ کا, اور اس ملک کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ IMF ہے, مطلب یہ بھی ایک سیٹ بیک ہی سمجھ لیجئے کہ جو دسمبر کی اسکیجولنگ ہے, میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ IMF کے جو ایگزیکٹو بورڈ نے ملک میں غیر یقینی اقتصادی صورتحال کے باعث پاکستان کو دسمبر کے درمیان تک اپنے ایجنڈے سے خارج کر دیا ہے. اب پتہ نہیں ہمیں کس ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, لیکن ہمیں کیا, ہمیں تو اس کی کردار کشی کرنی ہے, اس پر انگلیاں اٹھانی ہیں, اس کو برا بھلا کہنا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک جو نہیں بچا ہے کہ کسی طرح مطلب صرف ایک شخص کے باکس میں آپ نے پورے پاکستان کی معیشت, معاشرتی ویلیوز سب کچھ تباہ کر چکے ہیں آپ. ہمارے پاس نہ اخلاق رہا ہے. آپ کہتے ہو کہ جی اس شخص نے, عمران خان نے گندگی پھیلائی ہے. مطلب مجھے آج تک آپ بتا دو عمران خان نے کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں کردار کشی کی ہو, ایون کہ اس کی وہ جو ایکس وائف تھی ریحام, اس نے جو بک لکھی اس تک کا اس بندے نے جواب نہیں دیا. اور جو لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. اب جی وہ کہتے ہیں نا ہماری پوری پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ قوم و خواہ کے درمیان گھوم رہی ہے. ہر وہ شخص اس سیاست کا حصہ ہے جو قوم و خواہ ہے. مطلب ایس بابر صاحب نے انٹر پارٹی الیکشن کو جو PTI کے تھے اس کو چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن. پہلے تو ایس بابر سے پوچھے, ایس بابر صاحب آپ ہیں کون؟ قوم و خواہ. مطلب ایم ہی اٹھ کر آ گئے صرف اور صرف ہر چیز کو متنازع بنانے کے لیے. تو ابھی پاکستان کے پولیٹیکل سچویشن میں جتنے بھی پلیئرز ہیں نا وہ سارے قوم و خواہ ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے قوم و خواہی پاکستان کو اس ضلالت میں دھکیل دیا ہے. اس کا حل صرف یہی ہے جو کہ لوگوں کو کل کی پریس ٹاک سے صرف 6-7 بیانات تھے نا, صرف 6-7 بیانات تھے, 9 منٹ کی تھی, لیکن اس کے باوجود پورا میڈیا, پورے لوگ, عوام, سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا کیونکہ لوگ اس کو دیکھنا سننا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو لے آؤ باہر. مسئلے کا حل تو یہی ہے. سوشل میڈیا والے کہتے ہیں کہ جی عمران خان پر اس نے جھوٹی باتیں کی, اس پر جھوٹی باتیں کی, لیکن پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا ہے, وہ صرف عمران خان کو سچا مانتے ہیں. تو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ عمران خان کے علاوہ کسی اور کی کوئی بات سننا پسند کرتے ہی نہیں, تو کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ لاؤ اس شخص کو تاکہ ملک کے حالات کچھ بہتر ہو, اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جاؤ. اپنے مفادات کے لیے اتنا مت گرو کہ کل اپنے آنے والی نسلوں سے آنکھ نہ ملا پاؤ. اللہ حافظ.